يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي يا نفس إن لم حضرت ابو لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت اسید بن خزیر بڑے نیک، ہنسمکھ اور خوبصورت آدمی تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر کے لوگوں کو ہنسا رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو میں انگلی ماری۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے سے مجھے درد ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے اور میرے جسم پر کوئی قمیض نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اوپر اٹھا لی اور فرمایا، یہ جگہ بدلہ لینے کی جگہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے چمٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے بوسے لینے شروع کر دیے اور پھر یوں کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرا مقصد تو یہ تھا، بدلہ لینے کا تذکرہ تو میں نے ویسے ہی کیا تھا، اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینا تھا۔ حضرت حبان بن واسعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کے چند عمر رسیدہ لوگوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے دن اپنے صحابہ کی صفوں کو سیدھا کیا۔ آپ کے ہاتھ میں نوک اور پر کے بغیر کا ایک تیر تھا۔ اس تیر سے آپ لوگوں کو برابر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ بنو عدی بنی نجار قبیلہ کے حلیف تھے اور صف سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چبو کر فرمایا، اے سواد، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر چبونے سے مجھے درد ہو گیا، اللہ نے آپ کو حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدلہ دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا، لو بدلہ لے لو۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے بوسے لینے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں کہ لڑائی کا موقع آ گیا ہے، شاید میں اس میں شہید ہو جاؤں، تو میں نے چاہا کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات اس طرح ہو کہ میری کال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال سے مل جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے کپڑوں پر زرد رنگ لگا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ ورس رنگ اتار دو۔ ورس یمن کی زرد رنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹہنی اس آدمی کے پیٹ میں چبو کر فرمایا، کیا میں نے تم کو اس سے روکا نہیں تھا؟ ٹہنی چبونے سے اس کے پیٹ پر نشان پڑ گیا لیکن خون نہیں نکلا۔ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اب بدلہ دینا ہوگا۔ لوگوں نے کہا، تم اللہ کے رسول سے بدلہ لوگے؟ اس نے کہا، ہاں، کسی کی کال میری کال سے بڑھیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا، لو بدلہ لے لو۔ اس صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لیا اور کہا، میں اپنا بدلہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی اتنی زیادہ خلوق پاؤڈر کی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ وہ کھجور کے خوشے کی ٹہنی کی طرح زرد نظر آتے تھے۔ انہیں سواد بن عمرو کہا جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو خوشبو ان کے کپڑوں سے جھاڑتے۔ چنانچہ ایک دن وہ خلوق خوشبو لگائے ہوئے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چڑی تھی۔ آپ نے وہ چڑی ہلکی سی اس پر ماری جس سے کچھ زخم ہو گیا، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو بدلہ دینا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چڑی ان کو دے دی اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قمیض اٹھانے لگے۔ اس پر لوگوں نے انہیں ڈانٹا اور ان کو بدلہ لینے سے روکا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا وہ حصہ نظر آیا جہاں خود ان کو زخم لگا تھا تو چھڑی پھینک کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگے اور عرض کیا، یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے رسول، میں اپنا بدلہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ میری قیامت کے دن سفارش فرمائیں۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ سے چمٹ جاتے تھے اور آپ کے دونوں قدموں کے بوسے لینے شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ لیا۔ وكلهم شربوا وكم فرت من متضلعين حاشا الكريم يردهم عطشا وقاد وردوا وأصل الجود من ذا المنبعين أصل الجود من ذا المنبعين يا رب لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي يا
قدمته أمشي به يسعى معي كل الذي يرجون فضلك كل الذي يرجون فضلك أمطروا حاشاك أن يبقى هشيم